Panjitan, 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 panjitan. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ الطیبین الطاہرین وعلى صحابہ المکرمین المعظمین وعلى أزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين وعلى أولياء أمته وعلماء ملته وشهداء دینہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واللیل اذا یغشا والنہار اذا تجلی وما خلق الذکر والانثى ان سعیکم لشتى ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وعلی صحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا رحمت للعالمین یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے یا الہ العالمین یا رب العالمین یا ارحم الراحمین یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے یا رسول اللہ کرم کیجیو خدا کے واسطے مشکلیں حل کر شہ مشکل کشا کے واسطے کربلائے رد شہید کربلا کے واسطے آمین۔ معزز اور محترم سامعین، سورہ لیل کی آیات بینات کی تلاوت کرنے کا اللہ کریم نے محض اپنے فضل و کرم سے شرف عطا فرمایا۔ الحمدللہ
اللہ تعالیٰ اس مبارک آیات میں اس نے اپنی شان کے مطابق قسمیں اٹھائی. بے شک سبحان اللہ. کتنا بے نیاز ہے، اسے قسمیں اٹھانے کی چندہ ضرورت نہیں ہے، لیکن وہ ہمیں سمجھاتا ہے. واللیل اذا یغشا، قسم ہے رات کی سبحان اللہ. جب وہ اندھیرا ڈالے، جب وہ اندھیرا ڈالے، تو یعنی اندھیرا بھی وہ جب ڈالے تو وہ رات ہے. بے شک وہ ایک عظیم اللہ کی نعمت ہے. سنا، رات نہ ہو تو کیا کرے، دن نہ ہو تو کیا کرے. تو اللہ فرماتا ہے یہ ایک عظیم نعمت ہے جو ہم نے تمہیں دی ہے. مجھے اس رات کی قسم، سبحان اللہ. مجھے رات کی قسم کہ جو اندھیرا ڈالتی ہے. والنہار اذا تجلی، سبحان اللہ. اور مجھے قسم ہے دن کی کہ جب وہ چمکتا ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. دن جب چمکتا تو مجھے اس کی قسم، کیونکہ یہ نعمت کہیں ملتی نہیں ہے، اس جیسی دنیا میں کسی کو میسر نہیں. سنا، تو دن کا چمکنا یعنی اس کی بھی قسم ہے نا. کئی دنوں سے دن چمک نہیں نہ رہا تو سب دیکھ رہے ہیں کہ کب وہ چمکے. دن تو ہے لیکن چمکا نہیں. تب اللہ تعالیٰ فرمایا والنہار اذا تجلی، سبحان اللہ. اے پیارے محبوب مجھے قسم ہے دن کی جب وہ چمکے. سبحان اللہ. وما خلق الذکر والانثی، سبحان اللہ. اور قسم ہے اس ذات کی، یعنی اپنی قسم ہے اس ذات کی جس نے نر کو پیدا کیا، جس نے مادہ کو پیدا کیا، سبحان اللہ. بے شک جس نے مذکر کو پیدا کیا، جس نے مؤنث کو پیدا کیا. مجھے اس ذات کی قسم ہے. سنو، یہ تین قسمیں اللہ تعالیٰ نے اٹھائیں. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اب بیان شروع، ان سعیکم لشتی، سبحان اللہ. اے انسان بے شک تمہاری ہر ایک کی الگ الگ کوشش ہے. بے شک ہر بندے کی، ہر انسان کی ایک جیسی کوشش ہے. سعیکم، تمہاری دوڑ، تمہاری کوشش، تمہاری محنت، وہ سب کی الگ الگ ہے، ہر ایک کی ایک جیسی. تو جب اللہ ہی فرما رہا ہے کہ ایک جیسی نہیں ہے تو اب کسی کو تانا دینے کی کیا ضرورت ہے کہ وہ بھی تیرا بھائی ہے، وہ تو یہ کرتا ہے، تو کیا کرتا ہے. تو یہ تو ہر ایک کی اپنی قسمت ہے. اب اس کے بعد کہ وہ تمہاری سائی الگ الگ ہے، اب وہ سائی کا بھی اللہ تعالیٰ آگے ذکر کرتا ہے کہ کیا سائی ہے بھائی تمہاری. جی. فَأَمَّا مَنْ آتَى وَاتَّقَى، سبحان اللہ. تم میں ایک وہ ہے، تم انسانوں میں ایک وہ انسان ہے جو خدا کے راستے میں دیتا بھی ہے اور پرہیزگاری بھی اختیار کرتا ہے. سبحان اللہ. دیکھا نا، بے شک سب سے پہلے بات رب نے دینے کی ہے. ایک پیارے ابو بکر ہیں جو دیتے بھی ہیں، پیارے عبد الرحمن ابن عوف ہیں جو دیتے بھی ہیں، پیارے عثمان غنی ہیں جو دیتے بھی ہیں، حضرت سیدنا امام حسن ہے جنہوں نے زندگی میں 3 مرتبہ پورے گھر کو ہی خدا کے راستے میں خرچ کر. سبحان اللہ. سخیاں اموال بر میں خورندہ، سخی وہ ہے جو اپنے مال کا پھل کھاتے ہیں. وَأَمَّا مَنْ آتَى، ایک وہ بندہ ہے جو دیتا ہے
اور دینے کے بعد وَاتَّقَوْا پرہیزگار بھی بنا ہے۔ اس نے دوبارہ جتلایا، دوبارہ اسے کچھ بات کبھی اس نے کبھی اس کا ذکر نہیں کیا۔ وہ ہیں میرے پیارے بندے حضرت امام حسن کہ جو وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى، جو دینے والا ہے اس نے پھر تصدیق بھی کی اس بات کی جو سب سے سچی بات، سب سے سچی بات کیا ہے؟ رسول اللہ نے فرمایا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اللہ کے سوا کوئی خدا نہیں، یہ بھی سب سے سچی بات ہے، اور محمد اس کا رسول ہے، یہ بھی سب سے سچی بات ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا، اللہ سے بڑھ کر سچی بات کس نے کی ہے؟ تو اللہ کی بات جو ہے لا الہ الا اللہ۔ نبی کریم نے فرمایا تو حضرت ابو بکر صدیق نے کہا یا رسول اللہ میں تصدیق کرتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی خدا۔ وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى، الحسنہ کا معنی ہوتا ہے جو سب سے زیادہ اچھی بات ہے، سب سے زیادہ صحیح بات ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ کلمۃ الحسنہ، کہ یہ بہت اچھی بات آپ نے کی ہے۔ تو صدق بالحسنہ، مال بھی دے رہے ہیں، تقوی بھی اختیار کر رہے ہیں، اور اچھی بات کی تصدیق بھی۔ خدا اکرام فرماتا ہے کا کہہ کے قرآن میں، کریں پھر کیوں نہ اکرام عطیہ صدیق اکبر کا۔ یہ 22 جبت کے دن 22 تاریخ ہے، حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم وصال اطہر ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں پورے شہر میں، پورے ملک میں ہر جگہ ان کا ذکر خیر۔ کیوں ذکر خیر ہو رہا ہے؟ کیونکہ انہوں نے سچی بات کی تصدیق، انہوں نے رسول اللہ کے ساتھ پیار کیا۔ جو رسول اللہ کے ساتھ پیار کرتا ہے اس کا ذکر اللہ بلند فرماتا ہے، اس کو کسی کی ضرورت نہیں ہے، خود خدا اس کا ذکر ہے۔ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم مجھے یاد کرو میں تمہارا چرچا کر دوں گا۔ یہ اللہ فرما رہا ہے، اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ تم مجھے یاد کرو، تم میرا ذکر کرو، اذکرکم، میں تمہارا چرچا کر کے رکھوں۔ چھوٹے چھوٹے بچے کو پوچھ لو، کہتے ہیں حضرت ابو بکر صدیق رسول پاک کے جو بڑے مخلص تھے، سرکار سے بڑی محبت کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہر بندے کی کوشش الگ ہے، ہر بندے کی کوشش الگ ہے۔ مجھے اپنے رات کی قسم، مجھے دن کی قسم، مجھے اس پیدا کرنے والے کی قسم جس نے مذکر اور مؤنث کو پیدا کیا۔ کوئی دے سکتا؟ اب ہم جاہل، جہالت کی ہماری حالت اتنی ہے کہ جب بیٹی پیدا ہوتی ہے تو کیسی کیسی معاذ اللہ زبانوں میں باتیں آتی ہیں، تو دینے والا تو وہ ہے۔ ان سے پوچھے جن کے پاس اولاد نہیں ہے، پھر کہتے ہیں یا اللہ ہمیں اولاد آتا۔ یہ وہ نعمت ہے کہ جو کہیں سے ملتی نہیں، اور یہ ساری وہ نعمتیں ہی ہیں۔ یہ عطا اور تقوی جو ہے یہ کہاں سے ملتا ہے؟ یہ اس کی کرم نوازی سے ہی ملتا ہے۔ سنا وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى، اور جس نے تصدیق کی کس کی؟ ہر سب سے اچھی بات۔ مولا پھر تو کیا کرے گا اس کے ساتھ جس نے یہ کام کیے ہیں؟ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى، ہم اس کی زندگی کو آسان بنا دیں گے۔
ہم اس کو آسان، ہر کام ہی اس کا آسان ہوگا۔ بے شک حضرت ابو بکر صدیق کے سارے کام آسان، ان کے سارے کام آسان، صحابہ کے سارے کام آسان، وہاں پر کوئی دقت ہے؟ یہ دقتیں تو انسان نے خود بنائی ہوئی ہیں، ورنہ ادھر سے تو سارے کام آسان ہیں۔ تم سے کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھی جاتی، بیٹھ کر پڑھ لو، بیٹھ کر نہیں پڑھی جاتی، لیٹ کر مجھے یاد کر لو۔ قیامم و قعودن وعلی جنوبہم، سبحان اللہ، تم کھڑے ہو جاؤ، بیٹھ جاؤ، اور اپنے پہلو کے بل تم لیٹ کر کہہ دو یا اللہ، تو میں اس پر بھی راضی ہوں کہ تو نے مجھے یاد تو کیا ہے نا۔ تو فرما وَسَيُيَسِّرُهُ، ان قریب ہم عطا کریں گے اس کو، لِلْيُسْرَى، آسانی، یعنی اس کے لیے ہم آسانی عطا کریں۔ جو بندہ ہمارے کام کرتا ہے، جو ہمارے ساتھ یہ جو مشکلات ہیں ہماری، ہم یہ پہلے کام تو کرتے ہی نہیں ہیں، یہ جتنے کام ہیں وہ کرتے ہیں، نہیں تو پھر مشکلات ہی آنی ہے نا، پریشانیاں ہی آنی ہے نا۔ تو اگر ہم یہ سوچیں کہ اللہ نے جو ہم پر کرم فرمایا ہے تو ہم وہ باتیں کریں، تو پھر دیکھو کتنی آسانی ہے۔ بے شک اللہ قرآن تو سچا ہے، بے شک قرآن کی بات سچی ہے، قرآن لانے والا سچا ہے، قرآن جس پر آیا وہ سچا ہے، بھیجنے والا جو ہے وہ کیا ہے، سچا ہے۔ سنو وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَىٰ، اور وہ بندہ جس نے بخل کیا، اب دیکھنا سَعْيَكُمْ لَشَتَّىٰ، تمہارے ہر ایک کی کوشش کیا الگ الگ ہے نا، ایک وہ ہے جو دے رہا ہے، اور ایک وہ ہے جو بخیل ہے، ایک وہ ہے جو بخل کر رہا ہے، نہ دو، دینے سے تم غریب ہو جاؤ گے، تم مر جاؤ گے۔ وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَىٰ، اور جو بخیل ہوا، جس نے بخل کیا، وَاسْتَغْنَىٰ، اور معاذ اللہ استغفر اللہ، مجھے کسی کی پرواہ نہیں ہے، میرے پاس پیسے ہیں، بے شک ہاں جی میرے پاس پیسے ہیں، تو پیسے والے تو ملک چینی پہنتے ہیں، پیسہ تو ہے، وہ پیسہ تو ہے، پیسہ تو بہت ہے، تشریف لاؤ نا، آؤ نا اپنے گھر آؤ، کیوں گھر کو چھوڑ کر چلے گئے ہو؟ جو اتنا بڑا گھر تم نے بنایا، جس کے شان و شوکت بڑی ہے، اس کو چھوڑ کر چلے گئے یار، پیسے بھی ہیں، صحت بھی ہے، سب کچھ ہے، پھر آؤ نا، تشریف لاؤ۔ پتہ چلا کہ پیسے نے کام نہیں کیا، کام کس نے دینا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی رحمت نے۔ وَاسْتَغْنَىٰ، معاذ اللہ، جو بے پرواہ ہوتا ہے، جو کہتا ہے نا مجھے پرواہ نہیں ہے کسی کی، وہ ذلیل و خوار ہو جاتے ہیں، اور جو کہتا ہے ہم تو عاجز ہیں، ہم تو اس کے نام پر ہی سب کچھ ہے، اس کا کرم ہوگا تو بات بنے گی۔ وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا، مجھے کیا پرواہ ہے، جہنم میں سیدھا جاتے ہیں۔ وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا، ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی۔ تو خلیل اللہ جو ہے وہ رسول اللہ کی طرف دیکھ رہے ہیں، وہ فرما رہے ہیں اذهبوا الی غیری، اے میرے امت، اے میرے بچوں، تم چلے جاؤ کسی اور کے پاس چلے جاؤ۔ وہ کون ہے؟ وہ ہمارے آقا ہے جو سب کو اپنے گلے لگا رہے ہیں۔ تو جنہوں نے تصدیق کی ہے ان کو کتنا کرم فرمایا ہے۔ مقام خواب راحت چین سے آرام کرنے کو بنا پہلو محبوب خدا صدیق اکبر کا۔ مدینہ میں مرنا چاہتا ہے، جنت بقیع میں جانا چاہتا ہے،
اور جن کو سرکار نے گنبد خضرا میں جگہ دی ہے، سبحان اللہ، اپنے پہلو کے اندر جلوہ گری فرما دی ہے، وہ کتنے قسمت والے لوگ ہیں۔ وہ وہی ہے کہ انہوں نے بخل نہیں کیا، انہوں نے بخل نہیں کیا۔ ہاں، جب سرکار حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کلمہ پڑھا تو جو کچھ تھا وہ سب سرکار کی بارگاہ میں پیش کر دیا۔ ابوبکر کی ذات اور مال نے سب سے زیادہ مجھے فائدہ عطا فرمایا، سبحان اللہ، میں ایسے اسے خرچ کرتا ہوں جیسے اپنا ہی ہے، جیسے اپنا ہی ہے، کبھی اس میں توجہ دوسری بات کی نہیں۔ تو آپ کا جو آپ کی خدمت، آپ کی محبت وہ قرآن ثابت کر۔ تو فرمایا وَأَمَّا بَخِلَ وَاسْتَغْنَى، اور جس بندے نے بخل کیا اور بے نیاز ہوا، بے پرواہ ہوا، وَقَذَّبَ بِالْحُسْنَى، اور معاذ اللہ اس نے سب سے اچھی بات کی تکذیب کی، فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَىٰ، تو ہم اس کو مشکل میں ڈال کر رکھ دیں۔ بے شک، اللہ، اس کے لیے کیا بنا دی؟ مشکل۔ کتنی مشکلات ہیں کافروں کے لیے، کتنی مشکلات ہیں۔ ہاں جی، قبر ہی سب سے دیکھ، جہنم ان کو اڈیک رہی ہے نا۔ اور مومن جب گزرے گا تو وہ کہے کہ جلدی ذرا چلے جاؤ نا، تم نے تو مجھے ٹھنڈا ہی کر دیا۔ سبحان اللہ، مومن، ایک مومن کی یہ عظمت ہے کہ اس سے وہ باتیں کرے گی کہ آپ ذرا جلدی نکل جائیں نا، سنیں گے نا، آپ کی وجہ سے میں ٹھنڈی ہو رہی ہوں، سنیں گے۔ اور کافر کے لیے کیا؟ وہ پکار رہی ہے کہ یا اللہ مجھے چھوڑ، میں ان کو ذرا پکڑوں، نا۔ تو فرمایا جو سچی بات کو جھٹلاتا ہے تو نبی کریم کو معاذ اللہ، وہ جھٹلانے والے کیسے حضرت ابوبکر کے گھر کے ارد گرد کھڑے تھے، کیسے وہ سرکار ابوبکر کو پوچھ رہے تیرے دوست نے کیا کہا، تیرے دوست نے کیا کہا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، یہ مسلم شریف کی حدیث میں آپ کو سنانے لگا ہوں، تو آپ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا اتخذت خلیلا، اگر میں دنیا میں کسی کو اپنا دوست بناتا تو ابو بکر، تو میں ابو بکر کو بناتا، سبحان اللہ، لکنہ اخی و صحبی، وہ میرے بھائی ہیں، میرے دوست ہیں، واتخذ اللہ خلیلا، اللہ نے مجھے اپنا دوست بنا لیا، سبحان اللہ، سبحان اللہ، یعنی مجھے اللہ نے واتخذ اللہ لی، اللہ نے مجھے اپنا دوست بنا لیا، مجھے اور کسی کی دوستی نہیں کی، وہ میرے پیارے ہیں، بھائی ہیں، دینی بھائی ہیں، وہ بھی اللہ کو مانتے ہیں، میں بھی اللہ کو مانتا ہوں، وہ بھی قرآن کو مانتے ہیں، میں بھی قرآن کو مانتا ہوں، وہ بھی رسول اللہ کو مانتے ہیں، میں بھی رسول اللہ۔ سب سے پہلے تو رسول اللہ نے آپ کو مانا۔ بے شک، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، ایمان لایا اللہ کا رسول، اللہ کا رسول ایمان لایا اس بات پر کہ جو اللہ نے اس کی طرف نازل فرمایا۔ دل میں یہ نہیں ہے کہ کسی اور کی بات ہے، ان کا سب سے پہلا ایمان تو رسول اللہ کا ہے کہ یہ کتاب جو نازل ہوئی ہے یہ اللہ کی طرف سے ہے، یہ اللہ نے میرے اوپر، میں اس کی تصدیق کرتا ہوں۔ نبی کریم نے پہلے تصدیق کی فالمؤمنون، پھر کنہوں نے تصدیق کی؟ مومنون، کہ جو اللہ کے اوپر ایمان ہوا۔ تو فرمایا وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّى، اور جب انسان مشکل میں گر پڑتا ہے پھر مال اسے بچا نہیں سکتا، نہیں سکتا، مال بچا نہیں سکتا، مال تو ہے لیکن جب گرے پڑے ہیں کوئی اٹھانے والا نہیں۔ ہماری آنکھوں کے سامنے ہم نے دیکھ لیے کتنے آئے کتنے چلے، کتنا مال قارون کا تھا جس کا قرآن پاک میں ذکر ہے کہ اس کی چابیاں اٹھانے کے لیے ایک بڑی جماعت تھی، صرف چابی اٹھانے کے لیے۔ اللہ نے فرمایا لا تنوء بالعصبہ، یعنی ایک بڑی جماعت کے اوپر بھی اس کی چابیاں باری تھیں۔ اللہ،
کسی نے 5-7 چابیاں پڑھی ہونا خیر کی گل تو اینا لویا بوجھ پائی پھرنا ہے سنو تو جس کی یہ چابیوں کو ایک جماعت اٹھانے والی ہے وہ کہاں مال گیا کہاں آپ گیا قیامت تک زمین میں دنسا جا رہا ہے لیکن پیارے موسیٰ علیہ السلام کی عظمت کا ڈنکا جو ہے وہ آسمان پر بھی بج رہا ہے زمین پر بھی بج رہا ہے بے شک بے شک اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میرے پیارے بھائی حضرت موسیٰ جو تھے ان کی عظمت کا عالم کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں کیسے یا ایھا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین عصوا موسیٰ فبرأہ اللہ مما قالوا وکان عند اللہ وجیہا سبحان اللہ وہ اللہ کے دربار میں بڑے وجاہت والے تھے ان کی بڑی شان تھی اللہ تعالی ہمیں حضرت ابو بکر صدیق کی محبت